الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللہ کو شکر ہے، اللہ کو شکر ہے، اللہ کو شکر ہے۔ دو چار دن پہلے کی مجلس میں بھی بسم اللہ سے متعلق بات میں عرض کی تھی، لیکن یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھا میں نے دوبارہ سے بات کروں۔ قرآن مجید کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس میں اعظم موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ظالم مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک اہم بات، ایک قیمتی بات نہ بتاؤں؟ علی نے فرمایا ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ میں تمہیں دنیا میں کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے تو فوراً پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو کہہ رہے ہیں جب پریشانی آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب آپ سوچیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے کریں کہ قرآن مجید کی ابتدا جو ہے نا، ابتدا اللہ نے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ 7 آیتیں پورا قرآن مجید ہے، 7 آیتیں قرآن مجید۔ میں نے قاری ریاض اللہ صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دنیا میں، کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے حکم پر آئے تھے پاکستان۔ یہ وہاں حکم سے رہ رہے تھے، تو مدنی شادی لگی، ان سے کہا کہ ریاض اللہ پاکستان چلے جاؤ۔ یہ خود بتا دیں، میری ان سے خود بالمشابہ بات چیت مسئلے پر۔ تو انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا میرے استاد نے کہا ہے، عورتیں ہوتی ہیں نا، کچھ ہوتی ہیں یہاں پہ صحیح۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد صحیح وقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ حسین احمد مدنی پھر نظر آئے اور فرمایا ریاض اللہ تم کو میں نے کہا تھا پاکستان چلے جاؤ، تمہاری وہاں پہ ضرورت ہے، تم گئے نا ابھی تک۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں آ کے پھر بات کی، بیوی نے پھر وہ جواب دے دی۔ پھر تیسری مرتبہ پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ گئے نہیں، چلے جاؤ۔ انہوں نے پھر آگے جا کے بیوی سے کہا، تو کہا اچھا اگر تو نہیں جاتی تو میں تجھے طلاق دے دوں، میں پاکستان جا رہا ہوں، میرے استاد نے کہا ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اصل میں جب آپ کسی کو بڑا بنا لیتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت اس کو کہا چلو، نہیں جو ہے طلاق 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 خلاص، پاکستان آئے۔ یہاں کھڈا میں بہت بڑے مدرسے میں وہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب ان کی شاگرد ہیں۔ تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب ان کی شاگرد، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو پڑھا دیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے نا حسین احمد مدنی سے جو پڑھا ہوگا اس کی کیا حال ہوگا۔ وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم، سارا قرآن مجید 7 آیتیں ہیں، اور سارا قرآن مجید اور 7 آیتیں سورہ فاتحہ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے۔ اب بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فضیلت ہوگی، کیا ہم کہتے ہیں بسم اللہ کیا ہے؟ ہر کام کی ابتدا، کپڑے پہننے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے اتار رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو ہم سمجھ گئے. عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کو یہ اللہ نے ملکہ دیا ہوا تھا کہ وہ قبور کا حال سمجھ لیتے تھے. ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں پر خبر میں اس کے اوپر عذاب آیا. اس کی بدامنی جاتے ہوئے دیکھا انہوں نے یہاں واپسی میں جاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے چلے اور واپس اسی راستے پر گزرے تو دیکھا کہ وہ خبر میں سے سارا وہ جو عذاب کا منظر تھا وہ سب ختم ہو گیا اور وہاں پہ الحمدللہ سارے معاملہ ٹھیک ٹھاک. کیونکہ اللہ کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ سے پوچھے کہ فرمایا کہ اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی ہے, اس کو بخشا گیا, اس لیے ہم نے اس کا عذاب کیا. اس لیے کہتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, ہم بیان جب شروع کریں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھتے ہیں. اور سب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کھاؤ بسم اللہ, کپڑے پہنو بسم اللہ, بسم اللہ بسم اللہ مستقل آپ کا کام ہی ہونا چاہیے. آج فرمایا تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سارا قرآن شروع فاتحہ ہے, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو با ہے نا, با وہ سارا قرآن مجید ساری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اس با کے اندر موجود ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی میں نے سنا فرمایا جیسے اللہ کہتے ہیں کن فیکون, کن ہو جا. تو بھائی جو مومن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہی تاثیر ہے, ہو جا بس ہو جا. لیکن اس کا یقین نہیں ہے. بات ہم سب کر رہے ہیں لیکن یقین نہیں. اب اس کا یقین ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کریں گے تو مسئلہ سے پھر آپ کو بتا رہے کسی کام کی ابتدا اگر بسم اللہ سے ہو تو اس کا انجام خراب ہے. کوئی بیماری ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس عموماً لوگ آتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, میں سب سے کہتا ہوں بسم اللہ کے ساتھ الحمد پڑھ لیا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد, میم کو لام سے ملا دو, الف نہیں پڑھنا, الف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین الضالین آمین. تین دفعہ پڑھ کے کیسا مسئلہ ہو, اتنا سیویئر آدمی کی طبیعت خراب ہے, بس پانی پھونک لو. لیکن اصل مسئلہ بتائیں کہ اصل مسئلہ یقین کا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب پہ یقین ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل تو یہ ہے شیخ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. سارا قرآن فرض ہے کہ اس پر عمل کر. قرآن مجید 20 سپارے میں اپنی بات تھوڑی کر. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی, سارا قرآن مجید تم پہ فرض ہے, یہ تمہیں ماننا ہی ماننا ہے. اللہ کا ہر حکم ماننا ہی ماننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں بھائی, اور سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے, سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے. آپ خالی پڑھنے بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آدھا سوارا پڑھتے ہو, دوسری دن پھر پڑھتے ہو, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آدھا سوارا پڑھتے ہو. جتنی صورتیں اس سے زیادہ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو. یہ تکرار اللہ کروا رہا ہے, یہ بار بار تکرار اللہ کروا رہا ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے, گنو, با سین میم لا گنو 19 حروف, اور جہنم بھی 19 درجے ہے. 19. ہاں, جو آدمی میں نے پچھلے بھی کہا تھا, جو آدمی 19 دفعہ, یہ میں نے درخواستی رحمۃ اللہ سے خود سنا, اور بیچ میں راوی نہیں, میں نے خود سنا حضرت سے. فرمایا کہ جو آدمی ایک دن میں 19 دفعہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ اس دن اس پہ جہنم حرام کر دیتے. تو دوسری جگہ کون سی؟ وہی دو چیزیں ہیں، یا تو جنت ہے جہنم میں، بس. تو ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں. مطلب یہ اتنی زیادہ ایمفسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بس سمجھ لیں، کوئی کام کرنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد. بسم اللہ الرحمن تارے کھلتے چلے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن. اور یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر جو مسئلہ ہے. ایک آدمی تھا وہ بڑا، ایک آدمی جو بہت اللہ کی نافرمانی کرنے والا، شراب شواب جوا پتہ نہیں کیا ہے. اس کی طبیعت خراب ہو گئی. اس کی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا. تو جب وہ مرنے لگا، طبیعت خراب زیادہ ہونے لگی، تو اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی تم جانتی ہے کہ میرا کیا حال ہے، میں تو اللہ کا بڑا نافرمان بندہ ہوں، تم مجھ سے وعدہ کر لے. ہاں بتائیے کہ اگر تجھے اللہ بیٹا دے تو تو اس کو حافظ بنائے. ٹھیک ہے اگر وہ مر گیا، اس کی کچھ ٹائم کے بعد، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو وہ بیٹا پیدا ہوا. اب وہ جو مر گیا تو اس کے اوپر وہی جو جیسے اعمال تھے اس کے بقدر اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا. 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی اماں اس کو قاری صاحب لے گئی کہ بھائی اس کو قاعدہ پڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں جو پہلا دن ہوتا ہے نا اس میں ایسی ہوتا ہے، جب بچے کو آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با وہ پڑھ کے آ گیا بھائی چھٹی تمہاری. تو وہ جو اس کے اوپر سارے عذابات ہو رہے تھے وہ یکا یک ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. تو پوچھا گیا اے اللہ یہ کیا مطلب؟ فرمایا مجھے حیا آ رہی ہے کہ اس کا بچہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم ہے، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں. میں نے اولاد کے حقوق سے متعلق جب بیان کیا، اس میں خاص طور پہ یہ بات کہی تھی کہ بچہ جب بھی بیٹا یا بیٹی بڑا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن مجید سکھاؤ، سب سے پہلے اس کو قاعدہ سکھاؤ. ایسے نہیں بچہ پیدا ہوا فوراً ماما پارسی میں نام لکھوائے تھے ہم لوگ، فوراً کسی انگلش اسکول میں نام لکھائے، اور ابھی بولنا شروع کرتا اس کو انگریزی پتہ نہیں الٹی سیدھی کیا نام لکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھے، بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، بخاری اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ ایک بستی میں جاؤ اور اس کو بستی کو ایسے اوپر اٹھاؤ، ایسے نیچے مار دو. وہ چلے گئے، جا کے دیکھا واقعی جیسے کہا اللہ نے ویسے ہی سارے لوگ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں. تو جب پوری بستی کا حال دیکھ لیا تو واقعی ایسے ہی تھا. ایک جگہ انہوں نے جھوپڑی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بڑے میاں ہیں، ان کے سامنے 8-10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الف با تا سا پڑھ رہے، الف با تا سا پڑھ رہے. وہاں پہ ابتدا ایسی ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. تو جبرائیل نے اس کو دیکھ کر اس بستی پہ عذاب میں آیا، تھوڑی دیر کے لیے اوپر چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ نے کہا آپ سے ہم نے کہا تھا کہ اس بستی کو پلٹ دیں، آپ نہیں جو میں اے اللہ جیسے آپ کو حکم میں نے وہاں پہ دیکھا باقی لوگ تو سارے نافرمانی لگے، لیکن ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چند بچے ان کے ساتھ رہے تھے، وہ پڑھا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا
تو اللہ نے فرمایا اچھا جبرائیل 40 سال کے لیے اس بستی سے عذاب کو مؤخر کر. ہم سمجھ نہیں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کی ابتدا بس بسم اللہ. جب اللہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجا تھا، اس میں میں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، اس کی عمر 95 سال تھی، 95 سال، اور اس کی آنکھیں بالکل صحیح تھی اور کہیں دانت نہیں ٹوٹا تھا. ہمارے 60 سال میں دانت ٹوٹنا ہی ہو گئے بھائی. اس سے پوچھا بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، چشمے کی ضرورت نہیں ہے، دانت بھی صحیح ہیں الحمدللہ. اور میری ماں جو ہے نا 115 سال کی ہے، اس کی بھی آنکھیں صحیح ہے، اس کے بھی سارے دانت صحیح ہیں. ابھی ہمارے مولانا عبدالکریم صاحب کی والدہ کشمیر سے آئی ہوئی تھی، ان کے ابا جان بھی آئے تھے. اتنی بوڑھی خاتون میں بتایا، اور وہ باقاعدہ کھانا پکاتی ہیں. میں جب مجلس میں گیا تو مجھے کہا مولانا عبدالکریم صاحب نے کہ ابھی صاحب آپ کے لیے میری اماں نے خاص طور پہ یہ کھانا پکایا ہے. اور بتائیے ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. ہمیں نا بات کی اہمیت کو لینا سمجھ میں نہیں آتا. اس آدمی نے کہا کہ میری ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی منہ میں ڈالا بسم اللہ کے بغیر ڈالا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پی لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھا لیا، بسم اللہ الرحمن جو کچھ کھانا ہے بسم اللہ. وہ تو یہاں پہنچ کے نا وہ پوچھتا اللہ سے کہ میں اس کے لیے خیر بنوں یا شر بنوں. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوال ہی بات نہیں نا. ہم کھانا کھڑے ہوئے کھاتے ہیں، کھانا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، کھانا بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں، تو ہم بیمار نہیں ہوئے تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں میں نہ بیمار ہوں نہ میری ماں بیمار ہے. میری ماں کی عمر 115 سال 120 سال ہے اور میں 95 سال ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. بھائی یہ شکار کرتے ہیں نا، شکاری جو شکار کرتے ہیں نا، اگر شکاری نے شکار کیا اور جو شکار ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو وہ شکاری شکار کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی نہیں کر رہا. جو شکاری شکار کرے گا وہ اللہ کے ٹکٹ سے غافل ہوگا تو شکار یہ شکار جو ہے وہ شکار کر رہے گا کسی بھی جانور کا، کسی بھی چیز کا. شرط اعظم یہ ہے کہ اگر وہ شکار کر رہا ہے اور اگر وہ شکار جس کو شکار کیا جا رہا ہے جس جانور کو بھی وہ اگر اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ کچھ بھی وہ شکار نہیں. اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی اہمیت والی چیز ہے، کتنی اہمیت والی چیز ہے. لیکن ہم لوگ اس بات کو بالکل سمجھتے. میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے لیے کون ہے کن کیا نام چلے کن ہو جا ہو گیا. اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کام ہو جائے گا، وہ نہ کی بات ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں. اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے. دیکھیں یہاں پہ جو بیٹھا جاتا ہے نا وہ بیٹھا اس لیے جاتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا
کوئی بھی بات چلے تو وہ عملی طور پہ ہمارے اندر آ جائے. مطلب ایسا نہ ہو کہ آئندہ مہینے پھر جب دوبارہ سے مجلس ہو اور یہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں بھائی آپ کو یہ کہا تھا وہ آپ نے کیا نہیں کیا, ارے یار میں تو بھول گیا. میں عموماً سمجھاتا ہوں یہ بات. دیکھیں صحابہ رضی اللہ اجمعین کی ایک صفت تھی سمیعنا و اطعنا, سنتے تھے اور فوراً شروع, بس آپ سن لیا نا کام شروع. اور جو منافقین وہ سمیعنا و عصینا, سنتے تھے تو ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں اور صحابہ میں سے بھی نہیں, ہم دونوں کے بیچ میں. ہم کیا کرتے ہیں سمیعنا و نسینا, سنتے اور بھول جاتی. ہاں ابو صاحب نے کہا جو یہ کچھ یاد آ رہا ہے, لیکن میں یہ کہوں جا کے 5000 روپے لے لو فون, ہمیں کبھی آپ بھولیں گے. مال اصل میں دنیا کی قیمت ہمارے اندر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قیمت نہیں ہمارے اندر. میں نے پہلے بھی کہا تھا بسم اللہ الواحد القہار, اللہ لکھ سکتا تھا نا بھائی, بسم اللہ الواحد القہار, یہ بھی تو اللہ کے نام ہے, یہ بھی تو اللہ کے نام ہے. لیکن اللہ نے یہ باقاعدہ لفظ چنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان ہے اور رحیم. ایک اور ایسی حکایت لکھی ہے کہ ایک عورت روٹی پکا رہی تھی اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بستی کو الٹ دے. فرشتے کے ذمہ لگا جاؤ جا کے بستی کو الٹ دو, ختم کر دو, سب لوگ نافرمان لوگ ہیں. تو ایک لڑکی عورت جو ہے نا وہ روٹی پکا رہی تھی اور اس کا بچہ جو ہے نا وہ بار بار چھوٹا بچہ جو ہے نا ماں کے پیچھے لگتے ہیں, سارے بچے نہیں بات. تو وہ کہنے کے بھی اللہ رحیم ہے, وہ رک جا میں بھی آ رہی ہوں, رک جا مجھے بیٹھ جا میں بھی آ رہی ہوں, اللہ رحیم ہے. عورتیں پہلے زمانے کی جیسی کہا کرتی, آج کی تو عورتیں کچھ اور کہتی, وہ میں نہیں کہہ رہا کیا کہتی. آج تو عورت ٹیلی ویژن دیکھ کے روٹی پکاتی ہے, ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے اور روٹی پکاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ. نہ اس کھانے میں برکت, اور وہ جس کو کھلائے گی اللہ. میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ جو عورت روٹی پکاتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے ٹی وی دیکھے, جیسے کہ آج کل معمول ہے, لم جیسے بنا رکھا انہوں نے, اس کی کچن کی دیوار نہیں ہے, سامنے ٹی وی نظر آ رہا ہے. بھائی جو عورت ٹی وی دیکھتے ہوئے روٹی پکائے, کھانا پکائے, تو جو کھانا کھائے گا اس کے دل میں اللہ اس عورت سے نفرت ڈالے. وہ بسم اللہ کیا کھا کرے گی. پہلے زمانے میں عورتیں تھیں ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, کوئی بچے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آج کیا کہتے ہیں ہم لوگ, اس کا معمول بنائیں, اس کا معمول بنائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنائیں. اور کم سے کم جو آخری درجہ میں نے آج عرض کیا, کل بھی 2-4 دن پہلے 19 دفعہ تو کم سے کم. آج تو اپنے آپ کو جہنم سے فراغ دلا ہے, کل کی بات کل دیکھیں گے. اگر آج موت آ گئی, صبح پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ 19 دفعہ پڑھ لو, تو شام تک اگر موت آئی تو جہنم میں نہیں آؤ گے. بھائی یہ طے ہو چکا ہے. اب دوسری جگہ کہاں ہے؟ 2 جگہ ہے وہاں پہ, یہ جنت یہ جہنم, تیسری جگہ کوئی نہیں ہے. دنیا میں غم بھی ہے, پریشانی بھی ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد 2 مجھ کو ایک کام ہو گیا, تو غم ہوگا یا پریشانی, یا تو سکون ہوگا یا پریشانی ہوگا, تیسرا کوئی کام نہیں ہوگا. یہاں تو انسان کبھی خوش ہے, کبھی غمگین ہے, کبھی پیسے ہیں, کبھی نہیں ہیں, کبھی صحت ہے, کبھی نہیں ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ, اگر سورۃ زخرف میں, سورۃ دخان میں آخری کی آپ 6-7 آیتیں پڑھیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں باقاعدہ آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں انسان یہ تمنا کرتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون,
یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا بس مجھ سے ہی محبت کرے اور کسی کو نہ دیکھے. ہاں یہ قرآن مجید کر میں نہیں کر رہا. اور وہ مرے بھی نہیں. لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی. اس کو موت بھی نہیں چاہیے. انسان ایسا ہے کہ چاہتا ہے ایسا ہونا چاہیے. وہ کس پر کیا انعامات وہ ملے گا ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کسی وقت اللہ نے چاہا تو. لیکن سرجست یہ بات سامنے آپ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ بس اس کو اپنا چلتے پھرتے. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو کہہ رہے جب تمہیں پریشانی آ جائے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. جو اللہ کے رسول اپنے داماد کو بتائیں گے تو وہ کوئی قیمتی بات نہیں. یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. معمول بنا لیں اس میں. گھر میں اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو سمجھائیں گے بیٹی جو بھی کوئی کھانا پکانا ہے جو کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات شروع کر دو. آپ کو کوئی کام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کر دو. لیکن بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا اس کی مشق کرنی پڑتی ہے. بار 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 بار. ہمارے ڈاکٹر فلاحی صاحب رحمۃ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے سالوں مشق کی ہے. ڈاکٹر صاحب جو تھے نا وہ ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر صاحب کا مطلب جو تھا نا وہ ادھر خواتین بیٹھتی تھی ادھر مرد بیٹھتے تھے. ایک پیچھے پردہ ایسے ادھر پورا. تو ایسے جب عورتوں کے لیے جی سلام نہیں جی اب وہ بول رہی اب ایسی کو دیکھتے نہیں تھے ایسے جی. پھر ایسے خود ہی فرمائے تھے کہ میں نے اس کی سالوں مشق کی ہے. نیچے آ کے رکھنے کی سالوں مشق کی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی مشق کرنی پڑے گی. بار بار بھول لیں تو بات پھر پڑھ لیں اب پڑھ لیں اب پڑھ لیں. حدیث میں آتے کہ ایک آدمی کہے بسم اللہ بس رحمان رحیم نہیں کہے بسم اللہ کھانا کھانا شروع کرے اور کھانا کھا جب چکے تو کہہ دے الحمدللہ وہاں اللہ اس کی اسی وقت مغفرت کرے. اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو بات. آج یقین کریں کل پر مجھے صاحب نے میسج کیا ہمارے متعلقین بھی سے ہیں کہتے جو آپ نے میں نے ماہ رجب سے متعلق کچھ بات بتائی تھی بسم اللہ سے متعلق بات بتائی تھی کہا جو باقاعدہ ان کا وائس میسج میں بتایا. میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے کیا نہیں کرتے لیکن اگر آپ بتا دو گے تو میں خوش ہو جاؤں. اور خوش ہونے پر جو دعا نکلتی ہے بڑی عجیب و غریب ہوئی. اب یہ ٹھیک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اماں عائشہ آئیں اور اماں عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آج بڑے خوش ہیں آج بڑے خوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں آج آپ بڑے خوش ہیں. روایت میں آتی کہ جب کوئی نبی کوئی اس کے نائبین اگر خوش ہوں تو اس وقت وہ دعا کر دیں اور قبول آتی. تو اللہ کے رسول نے عائشہ نے کہا کہ میری دعا کریں. کیا عائشہ دلی کیا دعا عائشہ دلی کیا دعا میں عائشہ میرے لیے دعا کرنے کہ اللہ میری محبت. عائشہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول فرمایا یہی تو دعا میں اپنی ساری امت کے لیے ایک دن میں 5 مرتبہ تو ضرور کرتا ہوں. تو روایت میں آتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ کے رسول نے کہی نا اللہ عائشہ کی محبت کر لے بلکہ ایسے کہا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر یا بھول کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اس کی محبت فرما. اما عائشہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوئی کہ وہ آدمی سے کہتے میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں. تو ایسے وہ خوشی میں کہا اے عائشہ اس سے تم اتنا خوش ہو یہ تو میں ہر روز اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں.
اصل میں بات اہمیت ہے. میں اصل میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر معمول بنا لیں کہ جو اور پھر بتا بھی دیں ساتھ میں تو بات تو پھر کچھ اور جائے گی نا. نور علی نور ان صاحب کا کل پرسوں میں جب رات کو میسج آیا تو آپ یقین کریں ہم وہ روزانہ رات کو ضروری تنجینہ کا ختم کر رہے ہیں. اس میں باقاعدہ میں نے ان کا نام دے کے دعا کی. تو مجھے بعد میں مجھے اہلیہ نے کہا کہ کون سا کہا یہ میں نے کہا ابھی بھی میں میسج آپ نے پڑھا. انہوں نے کہا میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں. اور جب سے آپ نے بتایا رجب سے متعلق تو قرآن مجید رجب کا علیحدہ سے جو علیحدہ پڑھا وہ علیحدہ نہیں رجب کا ایک علیحدہ شروع کر دیا میں نے. آپ کو اس وقت میں سمجھایا تھا کہ رجب سے باقاعدہ قرآن شروع کر وہ میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں. اور جو معمولات کے پرچے میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا استغفار وہ روزانہ پابندی سے یہ میں کام کر رہا ہوں. تو خوش ہونے کی بات ہے. پھر تو خوش ہونے کی بات ہے. ہمارے پیر رضی اللہ عنہ حضرت صاحب رحمہ اللہ اب یقین کریں مجھ سے جب میں نے ان سے بیعت کی نا تو مجھے پہلے شیخ ہیں عبدالعزیز مکی صاحب نے کبھی نہیں کہا یہ ہزاری صاحب نے کہا کہ آپ سے ماشاء اللہ کتنی مجالس ہوتی ہیں تو درود شریف پڑھا جاتا ہوگا. تو آپ نے کہا ان کی تعداد مجھے لکھ کر بھیجانا کہ اس ہفتے میں اتنا درود شریف پڑھا گیا اس مہینے میں اتنا درود شریف پڑھا گیا تو وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہو جاتے نا. یہاں مسجد وہاں مسجد وہاں مسجد یہاں مسجد وہاں مسجد. پتہ یہ چلا کہ وہ 10,000 دفعہ یہاں پڑھا گیا 20,000 دفعہ وہاں پڑھا گیا 25,000 دفعہ. اب وہ جمع ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے. وہ فگر لاکھوں میں چلی گئی. جب میں ہزاری صاحب کو میسج کرتا تو باقاعدہ کہتا الحمدللہ. اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی چلتا ہے یہ جو بات کہی جاتی نا اس پر ہم لوگ عمل کریں. آپ کر رہے ہوں گے عمل. میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمل نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ تو اللہ جانتے ہیں نا بھائی مجھے کیا بات ہے. آپ مجھے آ کے بتا دو میں نے بیکی دن روزہ کرنا تو آپ بتا دو میں نے آدھے سے 12 روزانہ ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا رجب کے حوالے سے خوشی ہو جائے. لیکن مزاج یہ بنا ہوا ہے اگر آپ بتانا شروع کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا. یہ میں بتا رہا ہوں مزاج یہ بنا ہوا ہے یار ہم بتائیں مطلب وہ استاد ہے میں شاگرد ہوں ہم بتائیں. یہ اصل میں بیچ کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم جا کے ایک ایک بات بتاؤ. ہمارے ثانی صاحب رحمۃ اللہ تو باقاعدہ ایک ایک چیز پوچھا کرتے تھے ایک ایک چیز. یہ جو بتانا یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یار میں کیا بتاؤں گا یار. اب نہیں بتاؤ گے تو تمہیں یاد نہیں رہے گا اور تمہیں یاد نہیں رہے تو عمل چھوڑ دو. عمل آپ کر کے دیکھ لو. ایک آدمی مجھے مستقل بتاتا تھا ہر روز میسج آتا ہر روز میں ہر روز اس کو واپس لکھ کے بھیجتا بھائی اللہ تم استقامت نصیب ہوا اللہ سے. تو ایک دن تو چھوڑ دیا. میں نے فون میسج کیا بھائی کیا ہوا آج درود بھی پڑھا کیا. اس کا دوسرے میں واقع ہے دوسرے دن میں بھول گیا یہ کام کیا تھا وہ کام گیا. میں نے کہا آپ میسج نہ کرتے رہتے نا. آپ سب سے درخواست ہے کہ جو عمل کی بات چل رہی ہوتی نا عملی طور پہ آپ کر. جیسے یاسین شریف کے لیے میں مستقل ہنگامہ کر رہا ہوں. ہر آدمی یاسین شریف یاد کرے اور یاد کیسے کرے بس کہے یاسین بس. یہ 24 گھنٹے کا سبق ہے یاسین بس. یہ آسان ہے مشکل ہے. والقرآن الحکیم یہ دوسرے دن کا سبق ہے. انک لمن المرسلین یہ تیسرے دن کا سبق ہے. اگر ایک آج روز یاد کرو تو بھائی اس میں کتنی آئے تھے. ایک مہینے میں یاد جائے 1 مہینے 2 مہینے میں یاد جائے 2 مہینے 3 مہینے میں یاد جائے. یہ کون تھوڑا مسئلہ ہے. اور پھر لکھ کے بتاؤ بھائی میں نے ایک رکوع مکمل ہو گیا دوسرا رکوع شروع کر رہا ہوں. ابھی دیکھیں ہماری جو آتی ہے نا ان سے میں جب بھائی کتنا ہوا ہاں ابھی تو ایک رکوع ہو گیا دوسرا رکوع چل رہا ہے دوسرا رکوع ہو گیا تیسرا. اب بجائے احکام ختم ہو گئی اب محمد شروع ہو گئی. مطلب یہ بار بار پوچھنے سے بات چل رہی نا آگے. ایسی اگر ہم انفرادی طور پہ جو بات چلتی ہے کہیں روزانہ میسج لکھ کے وائس میسج ارے میں نے آج 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب مجھے معلوم ہے کہ آج اگر بندہ مر گیا نا سیدھا جنت میں جائے گا. بھائی شیخ کے ذمہ صرف روٹی کھانا نہیں ہے. اسماعیل صاحب
جا کے ہمیں روٹیاں کھلائیں اور صلاح الدین صاحب نے مچھلی بنوائے. نہ یہ کام نہیں. شیخ قسم میں یہ بھی کہ تمہیں جنت میں کسی سے گھسیٹ کے لے کے جائے, تم سے پوچھے ہنگامہ کیا کیا بھائی, بتاؤ کیا کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں. مطلب یہ پوچھنے کا کہنے کا مطلب یہ, اس کو ہم اپنی حتیٰ چلو یار حافظ صاحب نے مجھے بےعزت کر دیا. نہیں بھائی, بےعزت نہیں کر دیا, بلکہ تو حافظ صاحب نے تو احسان مان کر صاحب نے تجھ سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیا یہ کیا. اگر کیا کہیں الحمدللہ میں نے کیا, اور نہیں کیا اس کا مطلب تنبیہ ہو گئی. اب آئندہ نہ دوبارہ نہ بھولیں. ہماری مجلس میں بہت سارے لوگ دیر میں آتے تھے. حافظ صاحب پہلے نماز پڑھائے تھے اور بیان چل رہا آخر میں میں نے کہا نہیں, پہلے تو باقاعدہ میں ریسٹرکشن لگائی تھی کہ میرے پہنچنے سے پہلے جتنے لوگ آ جائے, باقی جو ہے دروازہ بند کر دو. نہیں خلاص بات ختم. اقبال یوسف صاحب کے خاص مریدین میں سے, خاص تعلق والوں میں سے, مجھے آج بھی کبھی اس کا میسج آتا ہے, میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی کیوں ڈرتے ہو, کیا کیا میں نے کہا بچے کی حاضر میں آپ پاس جاتا ہوں تو میری جان نکل جاتی. میں نے کہا ضیاءالدین البزار میں جان نکالتے 10 لوگوں کی, اسی میں جان نکلتی. کہا بس میں کیا کروں, میں آپ پاس آتا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا مجھ سے کہیں گے اور کیا سوال کریں گے. بس میں نے کہا سوال تو میں وہی کرتا ہوں جو میں بتا چکا ہوں, جس کا جواب بتا چکا ہوں وہی سوال کرتا ہوں نا بھائی. اگر وہ سوال میں کروں جو میں نے بتایا نا تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو غلط ہے. تو یہ جو آپ نے یہ ڈیسیجن لگا رکھی ہے نا کہ شروع سے آؤ بعد میں جاؤ, میں نے کہا بعد میں آنا ہے تو وہی بات جاؤ, میرے پاس آنا ہے تو شروع سے آؤ. میرا بیان شروع سے پہلے جو آ گیا وہی میرے لیے کارگر ہے, جو بعد میں آنا 10 منٹ کی بھی ہے وہ بیکار ہے میرے. اس لیے کہ اس کو اس بات کا ادب ہی نہیں ہے, اس کو اس بات کا احترام ہی نہیں ہے. حافظ صاحب پہلے پہنچا میں بعد میں پہنچا. بہت سارے لوگ ایسے, بہت سارے لوگ یہ یاد رکھے وہ 10 جگہ جائے ملے گا کچھ نہیں. الدین کلہ وجہ, بتائیے الدین کلہ وجہ. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. جیسے کہا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, کبھی نام نہیں لیا, کبھی نام نہیں لیا. اللہ اتنا اکرام کر رہا اور ہمارا حال پتہ نہیں. خیر بات پتہ نہیں کہیں سے کہیں چلے. میری بس درخواست یہ ہے, آج کا سبق ہمارے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہم پانی پیے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم کھانا کھائیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم گھر میں داخل ہوں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم گھر سے جائیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم گاڑی اسٹارٹ کریں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب ہر چیز میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر اس کی آپ برکات دیکھیے گا, پھر آپ برکات دیکھیے گا. اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ابھی میں نے 2-4 فضیلتیں آپ کو بتائی ہیں, تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول اپنے داماد کو بتا رہے ہیں. عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دکھا رہا بسم اللہ کی برکت یہ کہ ایک خبر میں یہ ہو رہا تھا اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت یہ ہو. اس کا معمول بنا. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اگر ہم معمول بنانا شروع کر دیں گے نا تو وہ آہستہ 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 ہم عالم بن جائیں گے. ایک مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک مجلس میں ایک بات سیکھو, عمل میں لے کے آئے. معلومات کھڑی نہیں کرنی ہے. معلومات حافظ صاحب نے بڑا زبردست بیان کیا, بہت ساری مجھے معلومات ہو گئی. معلومات کو کیا کرنا بھائی گدھے, معلومات تو یہود نصارہ کو بہت ہے, بہت معلومات ہے. اصل تو معمولات کا مسئلہ ہے کہ معمولات ہے یا نہیں تمہارے معمول میں وہ بات آ رہی جو سمجھائے گی یا نہیں آ رہی ہے. ایک تو ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اللہ کا میں نے واقعہ سنا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ جب تم حاصل کر لو تو موت تک تم سے کچھ چھین نہیں سکتا. ایک آدمی نے اس کو پکڑ لیا اور وہ آج تک لگا ہوا اس بات پہ کہ ابھی تک یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پوزیشن اگر کسی کو مل جائے نا تو پھر وہ موت تک کچھ چھین نہیں سکتا. اور پوزیشن کیا ہے؟ وہ پوزیشن
خادم کیا. اور جو آدمی خادم بن جائے، اپنے باپ کو خادم بن جائے، محلے والوں کو خادم بن جائے، جی جس کا بھی خادم بن جائے نا، اب یہ خادم والی پوزیشن ایسی ہے کہ موت تک کچھ چھین نہیں سکتا وہ. چھین سکتا ہے کوئی؟ ارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو خادم بن جائے گا، جو خادم بن جائے گا، اللہ مرنے سے پہلے اس کو مخدوم بنا دے گا. مطلب لوگ اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے. میں واقعی یہ بات حضرت ڈاکٹر صاحب کی سن کے نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بات کیا حکمت والی بات ہے. تو مجھے ایسے ریکال کرنے میں یاد آتا ہے کہ ہم لوگ 1968 میں اپنے بزرگ استاد جی کی، حضرت خیر کی خوب ٹانگیں دبایا کرتے تھے، خوب سر میں تیل بنا کرتے تھے، خوب بنا کرتے تھے. تو جب وہاں سے فارغ ہو گئے، جب کتاب پڑھنے گئے تو مفتی صاحب کے خوب دوایا کرتے تھے، خوب دوایا کرتے. مفتی حبیب اللہ صاحب خوب دوایا کرتے، خوب دوایا کرتے. پھر حضرت شیخ رحمہ اللہ عبدالحمید مکی صاحب رحمہ اللہ کو جا کے کبھی ان کے پیر دبا رہے ہیں، کبھی سر دبا رہے ہیں، کبھی پیر دبا رہے ہیں. میں تو خیر زیادہ نہیں کرتا تھا، حضرت مجھے بہت منع کرتے تھے کہ نہیں. کبھی کبھی بہت زور لگا کے نا میں حضرت قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور دباتا رہتا. ایک دفعہ میں دبا رہا تھا حضرت کو، تو ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا، جوان سے آدمی تھا، 10 منٹ 15 منٹ دباتا رہا میں. تو مجھے کہنے لگا تو آپ تھک گئے ہوں گے. میں نے کہا یار زندگی میں کبھی تو کسی نیک کام کے لیے تھک جائیں یار. آج تک دنیا کے لیے تھکتے رہے، کبھی تو دین کے لیے تھک جائیں، کبھی تو دین کے لیے. حضرت نے مجھے سے دیکھا. میرا عرض کرنے کا مدعا یہ کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، یہ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ یہ کم جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ کم جانتا ہے، ایسا نہیں. سب لوگ جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں آ رہی وہ بات. عمل میں کیسے آئے گی؟ بار بار سنتے رہے، بار بار سنتے رہے، بار بار سنتے رہے. اب کسی اور مجھے پھر کوئی بات، میں پوچھوں کہ بھائی یہ کام کیا کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں؟ ارے حضرت وہ سکینہ والا سینہ سنا تو تھا لیکن بھول لیں. کوئی بات نہیں، اب دعا سے پڑھو. بار بار بتانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ چیز ہمارے مولانا صاحب فرمایا کرتے میرا دل چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھول کے پلا دوں کہ تمہارے اندر ایک ایک سنت جو ہے نا اللہ کے رسول کی زندہ ہو. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کام کی ابتدا کرو بسم اللہ، اس میں نامراد نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ جو کام آدمی شروع کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پھر وہ نامراد نہیں ہوگا، مطلب کام اس کا ہو جائے. اللہ بس مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب. اصل چیز شیخ عمل ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ یقین کریں، مجھے تو نکارا کچھ آتا نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا سن کر آئے ہوں گے. بس جس کے عمل میں آ گیا نا وہ کامیاب. علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے، عمل وہ ہے جو اخلاص سے کیا جاتا ہے، وہ کامیاب ہے. لیکن سنا یہاں سے اور یہاں سے نکال دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ہماری مجلس کا مقصود اصلی یہ ہے اللہ ہماری اصلاح فرما دے. کوئی ایک بات ایسی ہو جائے جو آپ کی دل کو لگ جائے اور وہ ہمارے عمل میں آئے. ٹھیک ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری مجلس کا جو آخر ہوتا ہے وہ ہم آخر میں آخر کو ذکر کریں.